ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک کی طرف سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے مسئلے کا حل اللہ نے قرآن اور حدیث میں رکھا ہے. دنیا میں حالات تو آتے رہیں گے، لیکن حالات کا علاج اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ہم نے تمہارے لیے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. کسی جگہ، کسی مرحلے میں، کسی موقع پر، کسی صدی میں، کسی زمانے میں اللہ پاک نے اس امت کو یتیم نہیں بنایا. اب کیا کریں گے؟ یہ قیامت تک کے لیے امت سوال پیدا نہیں کر سکتی. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے کوئی بول نہیں سکتا. اس لیے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. ساری دنیا کے انسانوں کو خاموش کر دیا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو راستہ بتلائی. اور ایمان کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اگر ایمان والا دنیا کے اندر اس ذات پر، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کر لے اور جیسا ایمان کو کہا گیا ہے اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے تو حالات سے دنیا میں یہ متاثر نہیں ہوگا. اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جو جتنا ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، جس کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین ہوگا، جس کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کی باتیں ہوگی، دوستو بزرگوں، اس کا یقین تو ایک اکیلے اللہ ہی پر ہے. اسی لیے آپ دیکھو مکی پوری زندگی کے اندر اللہ پاک نے ایمان کو بنایا. اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے حکومت تو سب کے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے. وہ جس کو چاہے گا عزت کے مینارے پر بٹھائے گا اور وہ جس کو چاہے گا اس کو ذلت کے گھڑے میں اتارے گا. بیدک الخیر، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ ساری دنیا کی طاقتیں ملا کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان بھائی سے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر لے، اللہ کی دین کی حفاظت کر لے، اللہ کی بتلائی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر لے، اللہ پاک تیری حفاظت کریں گے. اور آگے پیارے نبی نے فرمایا سن لے، ساری دنیا کی طاقت مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ پاک نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار. قل ارأیتم ان جعل اللہ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اے لوگوں
اے لوگوں تم رات اور دن کے نظام کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک نے کتنا بہترین نظام چلایا ہے، وقت پر رات آ جاتی ہے، وقت پر دن آ جاتا ہے، گرمی سردی میں جو منٹ جو سیکنڈ طے ہے ہزاروں سال پہلے آج کی تاریخ میں جو غروب کا وقت ہے 1000 سال کے بعد بھی اللہ پاک کا نظام کنٹرول میں ہے، اللہ کبھی خطا نہیں کھاتے، اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک یہ کہتے ہیں اے لوگوں میں اگر رات کو روک دوں، اللہ کو سکھلا دے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ پاک رات کو روک دے وے تو پھر اللہ پاک سوال کرتے ہیں ارے یہ تو بتلا دو میرے علاوہ کون ہے جو صبح کے سورج کو نکالے؟ ارے بولو سورج کے نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ من الہ غیر، اللہ پاک کہتے ہیں میرے علاوہ کون ہے جو صبح کے سورج کو نکالے؟ اور یہ لوگوں اگر میں دن کو روک دوں، سورج کو غروب ہونے ہی نہیں دوں، تو کون ہے جو رات کو لاوے اور رات کے اندر تم سکون کے ساتھ نیند کو کرتے ہو؟ اگر اللہ پاک روک دے وے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر رات کو لا نہیں سکتی۔ نظام اور کنٹرول تو اللہ کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بار بار ہر جگہ اللہ اپنے قدرت کو بتلاتے ہوئے الگ الگ طریقے سے ہم کو سمجھاتے ہیں اے لوگوں مجھے مان لو، کرنے والے ذات تو میں اکیلا ہی ہوں، دنیا میں کنٹرول اللہ ہی کا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت تو ایک اکیلے اللہ ہی ہے۔ ہر نبی نے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے، صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا اور ایمان کی ایک رٹ لگانے سے ایمان دلوں کے اندر نہیں آئے گا۔ ایمان کے لیے تو محنت ہوگی، ایمان کے لیے اللہ کا بول ہوگا، ایمان کے لیے اللہ کے قدرت کو سمجھنا ہوگا، ایمان کے لیے بار بار اللہ کی بڑائی کو بولنا ہوگا، اللہ کی بڑائی کو سننا ہوگا، ورنہ جماعت تو وہ بھی آئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آ کر کہنے لگی حالت الاعراف آمنا، یہاں کی جماعت آ کر کہنے لگی ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے، ابھی محنت نہیں ہوئی، ایمان پر جان و مال نہیں لگی، ایمان اپنی جگہ پر نہیں پہنچا، لیکن وہ جہاد کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ دنیا کے انسانوں کے لیے راستہ بتلانے والی کتاب ہے۔ قیامت کا سورج طلوع ہونے تک ایسے بھی حالات آ جاوے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا تو وہ کہنے لگے آمنا، ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے فوراً فرشتے جبرائیل کو بھیجا، قل لم تؤمنوا، ایسا مت کہو کہ تم ایمان میں لے آئے، بلکہ یہ کہو ابھی تم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، محنت کے نتیجے پر ایمان اس کی جگہ پر پہنچے گا، دلوں کی گہرائی پر پہنچنے کا نام تو ایمان ہے۔ ہر حالت کے اندر آدمی کی زبان سے یہ نکلے یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ تو اس کے اندر کی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام نکلے کہ کرنے والے ذات ایک اکیلے اللہ ہی۔ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اس کام کو کرتے چلے جاوے۔ دنیا کے لوگ اسباب کو بولے، دنیا کے لوگ چیزوں سے ہونے کو بولے، دنیا کے لوگ مسائل کا حل دنیا کی چیزوں میں تلاش کرے۔ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کے احکامات ہمارے پاس سے، مسئلے نماز سے حل ہوں گے، مسئلے تقوی سے حل ہوں گے، مسئلے روزے سے حل ہوں گے، مسئلے صدقے اور خیرات سے حل ہوں گے۔ مسئلے کا یقین ایک اکیلے اللہ ہی پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ بات طے ہو گئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جب یہ اعلان ہو گیا 1 سال کے اندر بچوں کو قتل کیا جائے گا، 1 سال کے اندر لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، یہ تو بہت محنت کے بعد، ورنہ پہلے تو فرعون کو کسی نے یوں کہہ دیا تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا،
بس اتنے سے بول کر اب اس کا دماغ بگڑا، سنی سنائی باتوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ تو قیامت تک ہوگا، پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہوگا اور آئندہ بھی ہونے والا ہے۔ بس کسی نے کہہ دیا، اب بات چلی کسی نے کہہ دیا کہ ایک نجومی نے کہہ دیا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے۔ اب وہ چپڑوں میں چڑھ گیا، اب پلاننگ بنانے شروع کر دیے، یوں کریں گے یوں کریں گے، نہیں ایسا ہوگا، نہیں ایسی حفاظت ہوگی۔ ارے تو بھول گیا حفاظت کرنے والے ذات تو اللہ ہی کی۔ اللہ حفیظ لطیف قدیم ازلی حی قیوم لا ینام، وہ بڑی طاقت والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا وہ غافل نہیں ہے۔ لوگوں نے پلان بنایا، اب کسی نے کہا کہ اگر تو سب بچوں کو قتل کر دے گا تو نسل کیسے چلے گی، تو اس نے اپنے حکم بدل دیا۔ ہوتا ہے دنیا میں، جب آدمی کو سمجھ نہیں پڑتی ہے اور قدرت کا یقین نہیں ہے اور اسباب ہی پر چلتا ہے تو روز اس کی زبان سے نکلنے والے قانون بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس نے قانون بدلا کہ 1 سال کے اندر بچوں کو قتل کر دو اور 1 سال کے اندر زندہ رہو۔ اللہ اپنی قدرت کو بتلاتے ہیں، جو سال بچوں کے زندہ رکھنے کا ہو اور اس سال کے اندر اگر بچہ زندہ ہو جاوے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ جو سال بچوں کے قتل کا ہے اسی سال کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ امتحان لینا ہے۔ الف لام میم احسب الناس، اے لوگوں تم گمان کرتے ہو ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم اتنا کہہ دو ایمان میں داخل ہو گئے اور اللہ تم کو آزماوے نہیں۔ جس ایمان پر کتنی گنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے، جس ایمان پر اللہ پاک کی کامیابی کا وعدہ ہے، جس ایمان کے اوپر مسائل کے حل ہونے کا وعدہ ہے، جس ایمان کے اوپر امن و امان کا وعدہ ہے، جس ایمان کے اوپر برکتوں کے وعدے ہیں، جس ایمان کے اوپر عزت کے دہانے پر بیٹھنے کے وعدے ہیں، جس ایمان کے اوپر برکتوں کے دہانے اللہ کھولیں گے، جس ایمان کی بنیاد کے اوپر اللہ مسئلے کو حل کرے گا، اور آدمی اتنا کہہ دے قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے، افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ پاک نے ٹنکی کی چوٹ پر کہہ دیا ہے کہ تم یہ کہہ دو ہم ایمان میں داخل ہو گئے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ تو قیامت تک چلے گا۔ اب جو سال موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا تھا، اسی سال کے اندر اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا۔ اب ایسی حالت میں زندہ رکھنا، ایسی حالت میں موت کے منہ سے نکال کر لانا، یہ بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ یقین تو اللہ کی ذات پر ہو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ میرے کو شفا کرتا ہے۔ دنیا کی چیزیں نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، دنیا کے حالات نہیں، تدبیر ایک الگ چیز ہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا بنی اسرائیل کا بچہ موسیٰ علیہ السلام جس کا نام ہے، اب اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اگر پتہ چل جائے گا تو میرا بچہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ اپنے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری کرتے ہیں۔ مسائل سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، حالات سے، حالات تو دنیا میں آتے رہیں گے، حالات کا یقین کیے بغیر ایک اکیلے اللہ پر یقین کرو، تدبیر اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ باقی نفع اور نقصان کے مالک تو ہے، کن فیکن کے مالک تو ہم لوگ ہیں، ہمارا ارادہ واجب الوجود ہے، ہم جو چاہیں گے وہ دنیا میں ہوگا۔ کامیابی کی شکل میں ناکامی کو پیدا کرتے، ناکامی کی شکل میں کامیابی کو پیدا کرتے، عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کر دے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے مینارے پر بٹھا دے، اور موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے دے،
اور زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ کرنے والی ذات ایک اکیلا اللہ ہی۔ ہر نبی کی آواز کی مشترکہ دعوت یہ ہے، اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو کہ کرنے والی ذات تو ایک اکیلا اللہ ہی کی ہے، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ جب ایمان والا صحیح ایمان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یقین دائیں بائیں ڈگمگاوے نہیں، یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اس نے بھی ایسا کیا وہ بھی ایسا ہو گیا، ہم بھی ایسا کر لیں۔ ارے تو کیا کرے گا، تو تو مسلمان ہے، تو تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو تو لا الہ الا اللہ والا ہے، تو تو اللہ والا ہے۔ ساری دنیا کی رفتار الگ ہے اور تیری چال الگ ہے، ساری دنیا کی سوچ الگ ہے اور ایمان والوں کی سوچ ایمان کے مطابق ہے۔ اب اللہ نے دل میں بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں تو موسیٰ کو دودھ پلا دے۔ ماں کا دل جب مطمئن ہوتا ہے جب بچہ دودھ پی لیتا ہے۔ آپ دیکھو پھر وہ گھنٹوں بات کرے گی، سو جائے گی، لیکن جب تک کہ دودھ نہیں پیے گا بچہ، ماں پریشان ہو جائے گی۔ اللہ نفس کو جاننے والے ہیں، نفسانیت کو اللہ جاننے والے ہیں، ہر چیز کو اللہ پاک دیکھ کر چلانے والے ہیں۔ اللہ نے پہلا حکم دیا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اب اللہ نے حکم دیا اگر تیرے کو اس بچے پر خوف ہے، خوف ہوگا، لیکن خوف سے اتنا متاثر نہیں ہوگا کہ میں آدمی حالات کو ہی بدل دے اور حالات کو ہی خدا کہنے لگے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تیرے کو اس بچے پر خوف ہے، کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، بغیر تدبیر کے بغیر اسباب کے اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کریں گے اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تیرے کو اس بچے پر خوف ہے تو تو اس کو سمندر میں ڈال دے، کہیں اونچی جگہ نہیں رکھوایا، کہیں محفوظ جگہ پر نہیں رکھوایا۔ ساری دنیا کہے گی کہ پانی انسانوں کو ختم کرے گا، آگ انسانوں کو جلا دے گی، چھری انسانوں کو قتل کر دیتی ہے، یہ ساری دنیا کہے گی کہ جو بھی آگ میں داخل ہوگا وہ بولو، ارے بولو، مرے گا، یہ یقین ہے۔ اور ہے بھی، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے جلانے کی۔ تو ساری دنیا کہے گی کہ جب بچے کو پانی میں ڈالیں گے تو بچہ تو تندرست بن جائے گا، ارے بولو تو کیا ہوگا، ڈوب جائے گا، بچہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو اب بتلا دے۔ ایک حال آیا، ایک اعلان ہوا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ایک حال آیا، اس حال کی رہبری کے لیے اللہ نے سورہ قصص کے اندر بیان کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ اب ماں کو یوں کہہ دیا تو اس کو پانی میں ڈال دے، سمندر میں ڈال دے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں، ہم جس کو چاہیں گے اس کو زندہ رکھیں گے، ہم جس کو چاہیں گے اس کو عزت دیں گے، ہم جس کے چاہیں گے اس کے کاروبار کو چلائیں گے، ہم جس کو چاہیں گے اس کو تندرستی دیں گے۔ ہم دنیا کے حالات سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو دنیا کو پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے، تاکہ ایمان والا کون ہے، سچا اور جھوٹا، ان دونوں کا امتحان چلے گا، اور جو سچا نکلے گا پھر قبر، پھر آخرت، پھر آخر تمام منزلوں پر اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے یہ پہلا وعدہ ہوا اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیری گود میں تیرے بیٹے کو واپس کریں گے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہوا وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ارے تو کیا سمجھتی ہے ہم تیرے بیٹے کو ختم کر دیں گے، ہم جوان بنائیں گے، ہم اس کی پرورش کا نظام چلائیں گے، اور آئندہ چل کر ہم اس کو نبیوں والی فہرست میں داخل کریں گے۔ یہ نظام اللہ پاک کرے۔
اب ماں نے پھینک دیا، اللہ کے حکم پر اپنا آپ کو لگا دیا۔ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ ڈال دے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ذمے جو ہے وہ ہم کرتے رہے، اللہ کے ذمے جو ہے وہ اللہ کرے گا۔ مسئلہ تو تب آتا ہے کہ جب ہمارے ذمے جو کام ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا، تیرے کاموں کو مجتمع کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا، بندہ بننے کے باوجود بھی تو نے اپنا آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کیا، تو پھر میں تیرے دلوں میں سینکڑوں مشاغل کو بھر دوں گا اور تیرے کاموں کو منتشر کر دوں گا۔ ہمارے ذمہ جو ہے ہم کر رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ڈال دیا، صندوق بنائی اور اس میں ڈال دیا، اور نظام یہ چلا مخالف سمت سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ جہاں بیٹھے ہیں محل کے اندر، اللہ پاک نے اس صندوق کو وہاں پہنچایا۔ الٹی دشا میں پہنچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ معلوم ہے بعض مرتبہ کشتی چلتی ہے اور ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، تو بولو تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں اطمینان سے سوئے ہیں، اور موسیٰ اور فرعون اور اس کی بیوی آسیہ، ان کے دلوں کے حالات کو اللہ بدلتے ہیں۔ اب بیوی کے دل میں بات آئی کہ بھئی اس کو اٹھا کے دیا، اور صندوق میں کیا ہے؟ اب جیسے ہی صندوق کو کھولا، اس لیے کہ تصویریں بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماؤں کے پیٹ میں شکلیں بنانے والے اور شکلوں کی کیفیت کو بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو اللہ نے ایسی معصومیت دے دی کہ جو بھی اس کو دیکھتا اللہ پاک اس کے دل میں محبت ڈال دی۔ اب جیسے ہی دیکھا فرعون نے اور اس کی بیوی نے، تو تھوڑا سا وہ گھبرا تو گیا، لیکن معصوم شکل کو دیکھ کر فوراً میاں بیوی نے قبول کر لیا۔ لیکن پھر بھی بیوی کو خطرہ تھا، تو اس نے فوراً کہہ دیا لا تقتلوا، اور کو تو تم نے قتل کر دیا ہے، اس کو قتل مت کرنا۔ اب اللہ کا نظام چلا، اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو بتلا دیا، تو جو تمہارے ذمے ہو تم کر لو، جو ہمارے ذمے ہم کرتے رہیں گے۔ حفاظت کرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا، دائیں اور بائیں اللہ پاک نے فرشتوں کے نظام کو چلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، آگے چل کر اور بڑے، آگے چلے، اور یہاں تک کہ مدین تک اللہ نے پہنچا دیا۔ درمیان میں بہت کچھ ہوا۔ اب جا کر دیکھا اجنبی ملک میں پہنچ گئے، لیکن حفاظت کرنے والے، اسباب کو پیدا کرنے والے، حالات کو ہموار کرنے کی ذات تو ایک اکیلا اللہ ہی کیے، بس آدمی کر گزرے جو اللہ پاک کی طرف سے نظام چلا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس بات کی ذمہ داری دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آگے چل کر اللہ پاک یہ کہتے ہیں ہم تمہاری حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ تو حفاظت کرنے والے کون ہیں بولو؟ پھر حالت آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سے مکے والوں نے طے کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کیا بات ہو گئی؟ ہر قبیلے کے آدمی نے آپس میں میٹنگ بلائی اور طے کر دیا کہ ہم نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے ان کے پلاننگ کو بتلا دیا، یہ چاہتے ہیں تم کو قید میں ڈالے، تم کو قتل کرتے ہوئے، تم کو جلا وطن کرتے ہوئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سننے والی اور جاننے والی ذات تو ایک اکیلا اللہ ہی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر بٹھایا، اور باہر پورا میدان بھرا ہوا ہے، اور لوگ مشورے کرتے ہیں اب یوں کریں گے نہیں، یوں کریں گے نہیں، ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا، لیکن کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا اب چلو، اب نکلو مکے کو چھوڑ کر،
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، چاروں طرف سے لوگ تیار ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، ایک اکیلے اللہ ہی کے اوپر یقین کرتے ہوئے اب اللہ نے حکم دے دیا اب مکے کو چھوڑ دو، اور یوں فرمایا اپنے ہاتھوں کے اندر کنکر لے کر اب آپ ان کے اوپر ڈال دو۔ اب اللہ پاک نے ان تمام کی موجودگی میں تمام کی حالت ایسی تھی کہ ہر آدمی دیکھ سکتا تھا، لیکن اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، آنکھیں بے نور ہو گئی۔ ارے بھئی یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو اللہ ہی نے کر کیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی جی وہ کنکریاں آپ نے نہیں ڈالی، بلکہ وہ کنکریاں تو ہم نے ڈلوائی، کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں۔ یہ کتنے پلان کرے؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تدبیر وہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں تدبیر ہم بھی کریں گے، لیکن ہماری تدبیریں دنیا میں غالب ہو کر رہی۔ اب چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا۔ اسی لیے وہ یقین والا قصہ مشہور ہے کہ کسی نے حضرت علی کو پوچھا، اے علی اس رات کے اندر تو آپ بڑی بے چینی میں ہوں گے، اس رات کے اندر آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ چاروں طرف سے لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس انتظار میں ہیں کہ رات ہی کے اندر حملہ بول دے، اور اس کے درمیان کے اندر اللہ کے نبی نے آپ کو سلایا، اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چل دیے، آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی۔ تو حضرت علی نے ایمان اور یقین کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جتنی اچھی نیند اس رات کے اندر آئی ہے نہ اس سے پہلے کبھی آئی ہے نہ اس کے بعد قیامت تک آ سکتی۔ ایسا کیسا ہو گیا؟ لیکن یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ یہ دوستو بزرگوں دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کہ موقع پر آدمی اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو بتلا دے کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، حفاظت تو اللہ کریں گے، ساری دنیا کی طاقت مل کر نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور حضرت علی کو پوچھا، تو حضرت علی نے جب یہ جواب دیا تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ بولے اللہ کے نبی کا فرمان تھا، اللہ کے نبی کی بات حق، ما آتاکم الرسول فخذوا، جو اللہ کے نبی لے کر آئے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جن چیزوں کو روکا ہے، جن چیزوں کو منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جاؤ، یہ ہماری شریعت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے ایک مرتبہ میں ایئرپورٹ پہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، ایک پی ایچ ڈی اسپیشلسٹ ڈاکٹر میرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب وضو کے درمیان میں تو ہاتھ بھی دھونا ہے، چہرہ بھی دھونا ہے، مسح بھی کرنا ہے، ارے بولو فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہمارے نبی کی زبان سے یا ہمارے نبی کے بدن سے نکلے ہوئے ایک ایک اعمال ساری دنیا کی تمام چیزوں سے وزنی ہے۔ اب سر کا مسح کیا، ارے بولو یہ تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد کانوں کا اور گردن کا مسح بھی ہوتا ہے، ارے بولو نا، کرتے ہیں۔ اب اس نے اپنے گردن پر تلی والا ہاتھ پھیرا، گردن کا مسح جس کو کہتے ہیں۔ پورا وضو کرنے کے بعد اس نے اس کو پوچھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے، بہت بڑے ملک کے ایئرپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، بھائی صاحب تم نے کیا کیا؟ بولے میں نے وضو کیا۔ اچھا وضو کیوں ہے؟ بولے نماز کے لیے ضروری ہے۔ اچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ بولے یہاں جا رہا ہوں، یہاں سے آیا، اور یہاں پر باتیں تو یہ ہوتی نا ایئرپورٹ پر کیا ہوگا، کون سا فلائٹ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تیسرا سوال اس نے یوں کہا کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پاگل خانے، بھائی وضو کیا تو ٹھیک ہے، کہاں جا رہا ہے یہ سوال بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا کیا جوڑ کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟
اس نے کہہ دیا 7۔ اس مسلمان نے کیا کہا؟ ہمارے یہاں پاگل خانے کتنے ہیں؟ ارے بولو پورے ملک میں کتنے ہیں؟ جب اس کی بات سنی تو وہ حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا تو پورے ملک کی بات کرتا ہے، میرے اپنے شہر کے اندر 700 پاگل خانے ہیں۔ اب میں سمجھ گیا کہ تیرے ملک میں 7 پاگل خانے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تو نے جو وضو کیا ہے، ہمارا علم اور ہمارا پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو بہت بڑا اسپیشلسٹ تھا، اس نے یوں کہا کہ ہمارا اس کا تخمینہ اس بات کا ہو گیا ہے کہ جو آدمی دن میں 5-6 مرتبہ تری والا ہاتھ اپنے گردن پر پھیرے گا، اللہ پاک اس کے پاگل پنے سے حفاظت کرتے ہیں۔ تمہارے پورے ملک میں 7 پاگل خانے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم وضو کرتے ہو اور وضو میں تم مستحبہ والا عمل کرتے ہو، تو تمہارے نبی کے طریقے پر تم نے گردن پر تری والا ہاتھ پھیرا، اللہ پاک پاگل پنے سے حفاظت کرے گا۔ اور ہم تو نہ مسلمان ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تری والا ہاتھ گردن پر پھیرتے ہیں، تو میرے اکیلے کے شہر میں 700 پاگل خانے۔ ہمارے نبی کا ایک ایک طریقہ 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ وزنی ہے۔ ہم دنیا میں یتیم نہیں ہیں، کیسے کماوے، کیسے کھاوے، کیسے چلے، کیسے کپڑے، کیسے نکلے، کیسے صبح میں، کیسے رات کو، کیسے تجارت، کیسی ملازمت، کیسی شادی، کیسی رخصتی، کیسا ولیمہ، کیسا عقیقہ، کیسے کاروبار، کیسی جوانی، کیسے بڑھاپے، کیسے کپڑے، کیسے منہ، کیسے زبان، کیسے ہاتھ، کیسے بال۔ اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے نمونہ بنا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج دے کر کہہ دیا، اگر تم کو کسی کے پیچھے چلنا ہے اور کسی کو اپنا سب سے بڑا رہبر بنانا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور اس دعوت کی محنت کا مقصد بھی یہ ہے، ہم نے پہلے دن اعلان کے درمیان کے اندر، پہلے دن جب آدمی تبلیغ میں داخل ہوتا ہے اور پہلے دن 3 دن لگاتا ہے اور پہلی مرتبہ جس کا اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان کیا کرتا ہے؟ بھائی دوستو بزرگوں، بقیہ نماز کے بعد ہماری ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے گزارنے میں ہے۔ اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اس دین کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بات ہوئی۔ ہماری زندگی کا پہلے دن کا مقصد یہ کہ ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات آوے، ہماری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کپڑے میں، لباس میں، چہرے میں، کمانے میں، کھانے میں، ملاقات کرنے میں، رشتہ داروں میں، آنے میں، جانے میں، سونے میں، جگنے میں، ہم تو ہر چیز کے پابند ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا، مولانا ایک مرتبہ میں کونے پر بیٹھا تھا اور میں نے دیکھا کہ کتنا آدمی سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ بولے 20 آدمی داخل ہوئے، 17 آدمی الٹے پیر سے مسجد میں داخل ہوئے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ایک محنت اللہ کی طرف سے دی، ایک نظام اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، کتنا بہترین کام اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کے باتیں ہیں۔ تو حضرت علی نے یوں کہا، اے میرے بھائی، جتنی اچھی نیند میرے کو آج کی رات میں آئی ہے، نہ اس سے پہلے آئی، نہ اس کے بعد قیامت تک آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے علی، مکے کے لوگوں کی امانتیں سپرد کر کے مدینے میں آ کر میری ملاقات کر لینا۔ اب میرے کو اللہ کے نبی کی بات پر یقین تھا کہ اب تو جب تک کہ اللہ کے نبی کی ملاقات مدینے میں جا کر نہیں ہوگی، وہاں تک درمیان میں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ یقین تو سن۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اب صبح ہوئی، حضرت علی نے جواب دیا، لوگوں نے پوچھا کہاں ہے؟ بولے میرے کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ اب وہ اعلان ہو گیا، 100 اونٹ ملیں گے۔ کتنے بولو؟ جو پکڑ، 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے کے اندر سب سے بہترین سرمایہ اونٹ تھا۔ اب لوگ چلے، بھاگے، دوڑے، کوئی پاؤ، کوئی آدھا، کوئی 1 کلومیٹر، کوئی 5، کوئی 25، کوئی 50، اپنا ریٹرن ہوتے چلے گئے۔ ایک آدمی قریب پہنچ گئے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ بالکل قریب آ گیا، آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے یہ بالکل قریب آ گیا، لیکن بولو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر یقین ہے اور اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہاری لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ اس کو تو نمٹ لے۔ سراقہ ابن مالک، اب جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا، اس لیے کہتے ہیں جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ اسباب ہے دنیا میں، مسائل کے حل کرنے کے اسباب ہے، دنیا کے انسانوں کو امن و امان دلانے کے اسباب ہے، دنیا کے خوف کو ختم کرنے کے اسباب ہے، دنیا کی مفلسی کو ختم کرنے کی اسباب ہے۔ ہم بھی جیسا دیش ویسا بیچ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے تو پھر بولو کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ نہیں، اے اللہ تو نمٹ لے۔ تو فوراً اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں ڈھسنے لگے، یہ جلدی سے اترا اور اللہ کے نبی کے قریب پہنچ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ کی دعا کا اثر ہے، آپ میری حفاظت فرما دے، آپ دعا کرتے، میں وعدہ کرتا ہوں میرے پیچھے والوں کو میں آگے نہیں آنے دوں گا، اور میں اپنے ترکش سے تیر نکال کر آپ کو دیتا ہوں، آپ جس راستے سے گزرو گے وہاں میری بکریاں اور ریوڑ ہے، آپ یہ بتلا دینا آپ کو جتنی بکری جتنا دور جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کو کوئی ضرورت نہیں۔ حفاظت کرنے والا کون ہے بولو؟ لالچ میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، یوں کرو گے تو یوں دیں گے، یوں کرو گے تو یوں کہیں گے، اور یہ تو دنیا میں چلتا رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے چچا، آپ کے بھتیجے کو سمجھا دو، اگر یہ سردار بننا چاہے تو ہم سردار بنا دے، یہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ہم کرتے، یہ مالدار بنانا چاہے ہم سب سے بڑا ان کو مالدار بنا دے، لیکن آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو یہ دعوت کی محنت چھوڑ دے۔ کیسے حالات؟ شیخ ابی طالب میں 3 سال تک رہے، کیسے حالات؟ دعوت کی محنت کو نہیں چھوڑا، دعوت کی محنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی موقع ہے تو حکمت سے اس کو کرنے کے لیے۔ ہم نے تو حکمت کو اتنا استعمال کیا، بھائی حکمت ہے، مسئولیت ہے، ابھی گشت نہ کرے، مسئولیت ہے ابھی چلا 4 مہینے نہ لگاوے، مسئولیت ہے ابھی مسجدوں میں نماز نہ پڑھے، ارے کیا مسئولیت؟ بھائی حکمت تو کام کرنے میں ہوتی ہے، بھائی 2-3 آدمی جا کر گشت کر لو، بھائی گشت نہیں کر سکتے وہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا تم دعوت دیتے ہو تو حکمت اور موعظت کے ساتھ دو۔ بھائی حکمت یہ ہے کہ بھائی 2 آدمی 3 آدمی گشت کر لو، حکمت یہ ہے کہ تم 2.5 گھنٹے مسجد میں لگا لو، حکمت یہ ہے کہ تم گھر گھر کی ملاقات کر لو، لیکن حکمت اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دے گھر سے چھوڑ کے بیٹھ جاوے، نہیں ہم کو بھی ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھئی تعاون کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تعاون ہو وہاں آدمی داخل نہیں ہوئے اور وہاں سے لوگ باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین نے لکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے اللہ نہ کرے کوئی آدمی اس گاؤں میں اس شہر میں داخل ہو گیا اور اگر کسی کو کوئی تعاون کی بیماری لگ گئی، وہ مسلمان زبان سے یوں نہ کہہ دے، اس کی وجہ سے یہ ہوا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے حدیث آئی ہے کہ جہاں تعاون ہو اس جگہ پر داخل مت ہو۔ کیوں؟ اس کے لیے نہیں کہ اس سے یوں ہو جائے گا، اس سے یوں ہو جائے گا، ان مسلمانوں کی زبانوں سے اگر کوئی بات نکلی ان ایمان والوں کا ایمان خراب نہیں ہو جاوے، اور ان کو کہا تم باہر مت آؤ۔ کیوں؟ اگر تم باہر آؤ گے اور مقدر کی موت کو اللہ کی طرف سے لکھی ہے اذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو بولو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ تو کوئی یوں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی زبانوں کے بول ایمان کے
خلاف نہ ہو، اس لیے کہ اللہ پاک نے زبانوں کے بول کو بھی صحیح کروایا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام اور مریم کا قصہ اور یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے، تو زکریا علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت مریم نے جواب میں یوں کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ بولو، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں بہت سال پہلے اخبار میں آیا، 10-20 سال پہلے کی بات ہے، آدمی جب ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، بے دینی کا کوئی کام کرتا ہے، سود پر جھوٹ بول کر اور اوور دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، تو پھر قرآن تو یوں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی گزارے گا، اللہ پاک کہتے ہیں ایسے انسانوں کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک بینک کا مینیجر تنگ ہو گیا، اس وقت کے اندر 40-50 ہزار روپے کی تنخواہ، لیکن بے دینی جب بے دینی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کتنی مالی اسباب ہو، کتنے روپے پیسوں کا ڈھیر ہو اور کتنی اسباب دنیا زیادہ ہو، لیکن دوستو بزرگوں، دنیا میں حالات پیسے مال دولت چیزوں کی بنیاد پر نہیں آتے، مسائل کا حل، مسائل کا سلجھنا اور مسائل کا الجھنا یہ تو انسانوں کے اعمال، انسانوں کی دین اور بے دینی کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ وہ ٹینشن اور پریشانی میں آ گیا اور آخر میں اس نے طے کر دیا میں اوپر سے مر کے گر جاؤں گا۔ تو 10ویں مالی کی بلڈنگ سے ایک آدمی اوپر سے نیچے گرے گا تو بولو کیا ہوگا؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ، ارے بولو، یہ بولنے کی ضرورت ہے۔ بس ہم نے بھی دنیا کے انسان نے طے کیا تو ہم نے بھی فیصلہ کر دیا مر جائے۔ اگر مرتے تو موسیٰ علیہ السلام بولو تو بات تو نہیں تھی، سمندر میں مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آدمی اوپر سے گرا، کیا نیت سے گرا؟ ارے بولو، مرنے کی۔ اور اوپر سے نیچے آنے میں 30-40 سیکنڈ تو ہوتے ہیں۔ 10ویں مالے کا مانا 100-125 فیٹ اوپر سے نیچے آنے کے درمیان میں نیچے 50-100-500 آدمی دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی زبان پر کیا نکلے گا؟ ابھی مرا نہیں، لیکن اتنا یقین اسباب کا لوگوں نے ہمارے دلوں میں بھر دیا ہے کہ ہم سب کیا کہیں گے؟ مر گئے، ابھی مرا نہیں ہے، مر گئے، بس مر گئے۔ ابھی بولو، ابھی تو اوپر سے نیچے نیت اس کی ہوئی ہے، سبب کے درجے میں ٹھیک ہے کہ اوپر سے گرنے والا مر جاتا ہے، لیکن سبب پر اتنا یقین کہ ہم نے کیا کہہ دیا؟ بولو، ارے ایمانداری سے بولو، یہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے لوگ تو کہیں گے کہ مر گیا، اور ایمان والا کیا کہے گا؟ اللہ چاہے گا تو مرے گا، یہ بولنا ہی پڑے گا اس کو۔ اب اوپر سے گرنے والا مرنے کی نیت سے گرا اور نیچے والے دیکھ کر پورا یقین کر لیا مر گیا، لیکن اوپر سے گرنے والا نیچے کے چلنے والے کے کندھے پر گرا، اس کے بوجھ سے وہ مر گیا، اور اوپر سے گرنے والے کے اللہ نے حفاظت کی۔ تو حفاظت کرنے والا بولو کون ہے؟ وہ تو نظام اللہ پاک چلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کہہ دیا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تیرے کو اس بچے پر خوف ہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اللہ پاک آگے کہتے ہیں اے میری بندی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، کنٹرول تو میرے ہاتھ میں، اور میرے حکم کی بنیاد کے اوپر تو اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈالتی ہے۔ پھر یوں فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیری گود میں تیرے بیٹے کو واپس کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو گئے فرعون کے محل میں، کسی کے دودھ کو قبول نہیں کرتے، کیوں بھائی؟ فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے جگہ جگہ پر اپنی قدرت کو بتلایا کہ دودھ پلانے والی آتی چلی گئی، لیکن اللہ نے حرام کر دیا۔ وَحَرَّمْنَا، ہم نے حرام کر دیا۔ اللہ قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں ہم نے ان دودھ پلانے والیوں پر اس بچے کو حرام کر دیا، اس کا دودھ نہیں پی سکتے۔ اب بہن گئی، امی نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح، اس لیے کہ شور ہو گیا، ہو جاتا ہے نا، اس محلے میں یہ ہوا، اس محلے میں، اس شہر میں، اور لوگ اتنا شور کر دیتے ہیں کہ مسلمان بھی متاثر ہو گیا،
موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو شور چلا ہے، ایک بچہ ملا ہے اور دودھ کو قبول نہیں کرتا، جا کر دیکھ کے لاؤ بھیا کو۔ تو جا کر دیکھا تو فرعون کی بیوی نے سب جگہ باندیوں کو بھیجا تھا کہ بھئی کوئی دودھ پلانے والی مل جائے تو اس بچے کو دودھ پلا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہاتھ لگ گئے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، تم کہو تو میں اس کو لے کر آؤں، شاید ہی اس کے دودھ کو قبول کر لے۔ اب یہ پوری باتیں ہو گئی، دودھ قبول ہو گیا، شور ہو گیا کہ بھئی دودھ پلانے والی مل گئی۔ اب 2-4 دن کے بعد کہنے لگے، ماں نے موسیٰ کی ماں نے کہا میرے تو شوہر بھی ہے، میرا تو اور بیٹا بھی ہے اور گھر کے میں تو چلی۔ کہنے لگے نہیں، ارے بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، تمہارا بیٹا تم جانو۔ اللہ نے دل کو مضبوط کر دیا، ورنہ کوئی ماں کو جب بیٹا ملے تو بولو بیٹا ہاتھ سے چھوڑ سکتی۔ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں تذکرہ کیا، ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا تاکہ یہ پتہ نہیں چلنے دے۔ یعنی دلوں پر قبضہ بولو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نظام تو اللہ چلائیں گے، ہر جگہ ہم کو بولنا پڑے گا کہ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا بھائی اس بیٹے کو لے جاؤ، تمہاری تنخواہ بھی دے، تمہارا مکان بھی اچھا بنا دیں گے اور بچوں کے لیے تم جتنی خدمت کرو گے اس کا اجرانہ بھی ملے گا۔ اب یہ لائے اور اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیری گود میں تیرے بیٹے کو واپس لائیں گے۔ پھر آگے چل کے وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہ تو پہنچ گئے مدین میں۔ اب بالکل کنارے پر بیٹھے ہیں کہ دیکھا کہ لوگ اپنے بکریوں کو، اپنے مویشی اور جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ دو لڑکیاں ایک کنارے پر کھڑی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رحم دل ہے، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور دنیا میں چھوٹی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے بلکہ ہر نیکی بڑی ہے۔ دنیا کی کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے بلکہ چھوٹی نیکی کے کرو گے اس کی برکت سے اللہ آگے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بہن تم لوگ کیوں سائڈ پہ کھڑی ہو؟ بولے ہمارے ابا بیمار ہے، شیخ الکبیر قرآن نے کہا ہے ہمارا ابا بیمار ہے اور مردوں کی لائن پہلے چلے گی اس کے بعد مستورات کی لائن چلے گی۔ اچھا اور کوئی کنواں ہے؟ ہاں ایک کنواں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دوسرے کنویں کی تلاش کی، بولے بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس پتھر کو ہٹا کر پانی پلا دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اب مردوں کی لائن میں، اس لیے کہ مردوں کا وقت 10 سے 12 ہے اور 12 بجے کے بعد مثلاً اٹھتے ہیں۔ اب 10 ساڑھے 10 میں لائن میں کھڑے ہو گئے اور ان کا نمبر 11 بجے آ گیا، اور لڑکیاں اپنے مویشی اور جانور کو لے کر پہنچ گئے۔ اب بجان نے پوچھا روزانہ 12:30 بجے آتی تھی، آج کیوں 11:30 بجے آئی؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے بتلایا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے اولادوں کی تحقیق کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پوری کارگزاری دینی پڑے گی اور ماں باپ کو پوچھنا پڑے گا۔ تو باپ نے پوچھا جلدی کیوں آ گئی؟ حالانکہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، لیکن اپنی اولادوں کے ساتھ تربیت کا نظام تو موت تک رہے گا۔ تو پھر پوری کارگزاری سنائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان کو پانی پلا دیا بکریوں کو، تو ایک جگہ کہنے لگے اے اللہ تو اوپر سے کوئی ایسی خیر اتار دے جس کا میں محتاج ہوں۔ انی فقیر قرآن کے لفظ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جب بیٹھ گئے کہ ہمیں خبر نہیں ہے اس پردیش کے اندر میں آ کر بیٹھا ہوں، لیکن ایک نیکی کی، اس نیکی کے بعد دعا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد مومن کی اور مصلی کی نماز، مصلی کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس نے جا کر پوری کارگزاری سنائی۔ اب ابا جان نے کہا جاؤ بلا کر لاؤ۔ اب جب بلا کر لائے تو قرآن نے کتنا اچھے انداز کے اندر کہا ہے کہ حیا کے ساتھ عورت آئی، اور اس نے یوں کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایسی پابند اور ایسی تربیت یافتہ اولاد ہے
تو پھر کہنے لگے بہن تم پیچھے رہنا میں آگے چلوں گا، اور جہاں مڑنے کا ہوگا تمہاری آواز بھی صدر ہے، تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر سے اشارہ کر کے ڈال دینا، دائیں بائیں جہاں مڑنے کا ہوگا میں مڑوں گا۔ اور جب یہ چلے تو ابا جان کو اس بیٹی نے کہا ابا جان بڑے تندرست آدمی، امانت دار اور قوی، اللہ پاک نے وہاں سے حکم نکالا کہ جب بھی مزدوری کے لیے کسی کو رکھیں تو آدمی جوان اور تندرست کو اور امانت دار کو اپنے ساتھ رکھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب پوری کارگزاری سنائی تو شعیب علیہ السلام نے کہا اب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے ظالم قوموں سے تمہاری حفاظت کر۔ پھر کہا 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں گا اور تم یہاں 10 سال 8 سال رہو، اگر تم اپنی طرف سے 10 سال گزار لو۔ یہ پوری بات ہو گئی اور یہ چلے ہیں اور درجے سے ہو رہا ہے اور آگ لینے کے لیے گئے، اور اللہ پاک کا نظام یہ چلا اور یہ کہا کہ جب وہاں آگ لینے کے لیے گئے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام بنایا، کلیم اللہ بنایا، نبی بنایا، اور پھر آگے چل کے یہ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف دعوت دے دو، اننی معکما۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو ڈرتے ہیں، یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو قال لا تخافا، اللہ پاک نے فوراً کہہ دیا تم گھبراؤ مت، اس کی پیشانی تو میرے کنٹرول میں ہے۔ اب یہ دونوں کے دونوں چلے اور اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتوں کو سنوں گا اور تمہارے ساتھ تمام حرکتوں کو میں دیکھنے والا ہوں، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور ان کے بھائی بھی ساتھ میں ہیں، اور فرعون نے دیکھا کہ یہ تو اب سرکشی پر آ گئے اور میں انا ربکم الاعلی کہنے والا میرے خلاف اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس نے اپنے ظلم کو بڑھا دیا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو رات ہی کے وقت میں لے کے چلو۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، بنی اسرائیل ان کے ساتھ چلے ہیں، اور فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے چاروں طرف سے اعلان کر دیا جلدی سے ان کا پیچھا کرو۔ اب بالکل قریب پہنچ گئے تو بنی اسرائیل کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، کلّا ہرگز نہیں، بلکہ میرا رب میری رہبری کرے گا، میرے کو راستہ دلائے گا۔ اب یہ چلے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصے کو سمندر پر مارو، 7 راستے ہو گئے اور پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ اب یہ چلے ہیں تو فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ راستہ اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا۔ اب یہ چلے ہیں اور اندر داخل ہوئے ہیں اور وہ پوری جماعت کروس ہو کر آگے بڑھ گئی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بنی اسرائیل کو یہاں سے کراس کر دیا، اور جب باہر نکل گئے تو پھر پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ جیسا تو تھا ایسا ہو جا، اور اللہ پاک نے پورے لشکر کو ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اپنے گھروں سے نکالا، پھر ان کے باغات اور ان کے وہاں کی جتنی چیزیں اور شہر اور مکان اور بلڈنگیں اور محلات جو کچھ تھا ان تمام کا وارث اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ نظام تو اللہ پاک کریں گے، قدرت تو اللہ کی دنیا میں چلے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم کو یہ بتلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، چلتے چلتے غار ثور میں داخل ہو گئے۔ اب چاروں طرف سے اعلان ہو گیا اور کچھ لوگ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ نیچے کی طرف دیکھ لیں گے ہم پکڑے جائیں گے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہے، حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ فوراً کہنے لگے نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو فرشتوں نے ان کو گھیر لیا ہے اور اس حالت کے اندر 3 دن گزارے ہیں، بہت لمبی چوڑی، لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، ہم لوگوں سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ دعوت کی محنت کے ساتھ چلنا، پوری دنیا میں
ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو داخل کرنا یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ آگے کا نظام اللہ کریں گے، دنیا کی قوموں کو اللہ نمٹ لیں گے، باطل کو اللہ ختم کر دیں گے، ہر کچے پکے مکان کے اندر اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اللہ پاک داخل کریں گے۔ اللہ پاک کا بہت بڑا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ ہمارے قدمیں ڈگمگائیں گے نہیں، ہمارے قدموں کو جمانے کے لیے یہ دعوت کی مبارک محنت اللہ نے دی ہے، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ابھی ہم لوگ 6 دن کے سفر میں تھے، 12 ضلع کر کے آئے، تو ایک جگہ مہسانہ کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر ایک نے پوری کارگزاری سنائی کہ جب لاک ڈاؤن آنے والا تھا ہم کو پتا چل گیا کہ لاک ڈاؤن تو لمبا چلے، کرفیو ہوتا ہے تو 2-4 دن چل رہا ہے، 8 دن چل رہا ہے، لیکن لاک ڈاؤن تو لمبا چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے دن پورے تمام ساتھیوں کو جمع کر دیا اور ان کو کہہ دیا کہ دیکھو ہمارے یہاں 250 گھر 500 بالغ مرد ہیں، ہم 25, 30, 40 مکان ایسے طے کر لے کہ ہمارا مجمع و نماز پڑھے گا، وہی تعلیم کا حلقہ ہوگا۔ دیکھو یہ مصلحت اور حکمت ہے، چھوڑ نہیں دی، اور کرتے کرتے انہوں نے یہ طے کیا روزانہ صبح میں ایک آدمی کارگزاری سنائے گا، گھر گھر کی ملاقات کا نظام کرے گا، گھر گھر کے تعلیم کا عمل شروع کرائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پورے حلقے میں ایک دیہات ہے جس میں 68 گھر ہے، اور اللہ کے کرم سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں 67 گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ زندہ ہو گیا۔ یہ لاک ڈاؤن کا فائدہ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر اتنے نمازی نہیں تھے، 40-45% نمازی تھے، لیکن ہم نے گھر گھر کی ملاقات کی، نماز کی اہمیت دلائی، نماز کے ذریعے مسائل کا حل کرنے کو بتلایا، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ بولے ہم نے محنت کی، اللہ نے کامیابی دی، تو بولے ہمارے گاؤں کے اندر 95% نماز زندہ ہو گئی۔ کتنی بولو؟ یہ دعوت کی محنت کا مقصد۔ ہمارے آنند کے مفتی صاحب کہنے لگے اس سال اس مہینے کے اندر ہماری 69 جماعتیں 3 دن کی مستورات کی نکلی ایک مہینے میں۔ کتنی نکلی بولو؟ 69 کیوں؟ والمؤمنون والمؤمنات، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یأمرون بالمعروف، مومن کے لیے، مومنات کے لیے، ولی اور دوست ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ پھر وہ حاجی صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں تو 50 حافظ قرآن تھے گاؤں میں، ہر سال تو اطراف میں پڑھانے کے لیے جاتے تھے۔ اب اس سال کیا کریں گے؟ 2 مسجد ہیں اور 25 حافظ کو پڑھائیں گے، اور گاؤں سے باہر نکل نہیں سکتے، ماں باپ بچوں کو باہر بھیجیں گے نہیں۔ یہ حکمت یہ نہیں کہ چلو چھوڑ دو، 2 نہ 2 4 آدمی پڑھائیں گے، 46 کو چھوڑ دو، نہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اپنے 50 حافظ، 2 مسجدیں، 4-6 حافظ ہمارے کو کافی ہے، باقی کے 44 حافظوں کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے حکمت استعمال کی۔ حکمت کا معنی چھوڑنا نہیں، حکمت کا معنی تدبیر کر کے کام کو اچھے اسلوب کے ساتھ کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم 25 مکان طے کر رہے ہیں، 25 مکان، اور یہ طے کر دیا کہ بھئی 2 حافظ یہاں، 2 حافظ یہاں، 2 حافظ یہاں، اور طے کریے تم 10 گھر والے یہاں گھر میں نماز پڑھو گے، تم 10 گھر والے اس گھر میں، تم 10 گھر والے، یوں کر کے بولے ہم نے تمام حافظوں کا سیٹنگ کر دیا، 4 حافظ مسجدوں میں اور 46 حافظ ہمارے گھروں کے اندر، اور اللہ کے کرم سے ہر سال 100 بچے، ہر سال 100 آدمی نماز پڑھتے تھے۔ اس سال حافظ قرآن کی برکت سے ہمارے گاؤں میں 250 گھر ہے، 500 بالغ مرد ہیں، 500 کے 500 نے پورا کے پورے قرآن سنا۔ نظام تو تب چلے۔ ہم تو دوستوں بزرگوں ابھی 605 میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں 250 گھر ہے، 500 بالغات ہے، 500 بالغات سے مراد عورتیں مستورات، 500 بالغ مرد ہے
مولانا عمر صاحب فرماتے تھے مردوں سے زیادہ عورتیں اور عورتوں سے زیادہ دنیا میں بولو بچے. 250 گھر ہے, 500 بالغات ہے اور ایک تعلیم کا حلقہ. اجتماعی تعلیم جو ہماری ہفتے میں ایک مرتبہ مستورات کی ہوتی ہے, اب اس میں کتنی بولے 40 اور 50. اور ہم خوش ہیں, ہماری مسجد میں تو ماشاءاللہ اجتماعی تعلیم کا حلقہ بڑا کامیاب ہے. کتنا بولے 50 مستورات آتی ہے. اچھا 500 مستورات ہے اور 50 شرکت کرتی ہے, بقیہ 450 مستورات کے ایمان یقین ان کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں. ان 450 مستورات کے بچے اگر 2 کی ایوریج پکڑ لو تو 900 بچے. ان کی تربیت کے نظام کے لیے تمہارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ تو کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں, اور ہم خوش ہیں. اور ایک علاقے میں ایک جگہ ہم لوگ گئے, ایک جگہ کارگزاری سنائی. ہمارے مسجد کے طرف میں 155 مکان ہیں. کتنے مکان ہیں؟ ارے بولو. اور اگر 2 مستورات ہیں ہر گھر میں تو کتنی مستورات ہوگی؟ ارے بولو 310. پھر ان کو پوچھا ہم نے کہ تمہاری اس مسجد کے اطراف کی جتنی بہنیں ہیں ان کے لیے اجتماعی تعلیم کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 5. کتنی؟ ارے بولو کتنی؟ میں نے پوچھا کہ ایک اجتماع میں کتنی بہنیں شریک ہوتی ہے؟ بولے 55-60. تو 5 میں کتنی ہو گئی؟ ارے بولو. کرنے والے یہ کرتے ہیں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیا میں دوڑ لگاؤ. اللہ نے قرآن پاک کے اندر دینی لائن کے لیے کہا کہ بھئی اس نے اتنا کیا تو تم اس سے آگے بڑھو. اس نے 20 رکعت پڑھی تو تم 25 رکعت پڑھو. اور ایک علاقے والوں نے کہا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے طے کر دیا اتنے قرآن روزانہ اتنے پا رہی ہے. تو کہنے لگے ان دنوں کے اندر 11,000 مرتبہ قرآن پاک ختم ہو گئے. یہ تدبیر ہے, یہ حکمت ہے. حکمت کا معنی چھوڑنا نہیں. ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا ہم نے لنگر چلایا اور ہم نے پوچھا کہ بہنیں تم کو تو تیار کھانا مل جاتا ہے, روزانہ 2-3-2.5 گھنٹے تمہارے اس میں لگتے تھے, تم یہ 2.5 گھنٹے استغفر اللہ اور نستغفر اللہ کی تسبیح میں لگا دو اور لکھ کے لیا تمہارے گھر میں کس نے کتنی مرتبہ پڑھا. 5 بہنیں 2 گھر 2 بیٹے ملا کر اگر 10 افراد ہیں تو تم لکھو میں نے 1000 مرتبہ, میں نے 1500 مرتبہ, تو میرے گھر میں 12,000 15,000 مرتبہ تسبیح ہوئی. پھر پوری لائن لگی ہے, ایک طرف کھانا تقسیم کرتے ہیں اور ایک طرف ان کے ہاتھ سے وہ بچہ لیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں آج سب افراد نے مل کر کتنی مرتبہ نستغفر اللہ کی تسبیح پڑھی. تو کسی نے کہا 10,000, کسی نے کہا 8,000, کسی نے کہا 6,000. وہ ایک لائن کے اندر 100-125 بہنیں ہیں جو 500 آدمی کا کھانا پکائے, ہر گھر میں 3-4 آدمی کا کھانا لے کر جاتی ہے اور وہ پرچہ لے کر جاتی ہے. تو کہیں 15 لاکھ, کہیں 12 لاکھ, کہیں 14 لاکھ. کیا بات ہو گئی؟ بولے حکمت کو استعمال کیا کہ ان کا جو وقت پکانے میں جاتا تھا, خدمت کرنے والوں کو ثواب, مان لگانے والوں کو ثواب, پکانے والوں کو ثواب. اور یہ نستغفر اللہ پڑھیں گے تو اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کریں گے. اللہ پاک کا وعدہ ہے اگر تم توبہ کرو گے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. حکمت تو لوگ ایسے استعمال کریں. جہاں 100% نماز زندہ ہو گئی, 100% تعلیم کا حلقہ زندہ ہو گئے. اور اس سے عجیب بات ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ میں ہماری بھی جماعت تیار ہونے والی ہے. ارے مولوی جی تیار ہونے والی کی کیا بات کرتے ہو؟ اتنی جماعتوں کا رخ دے دیا, یہ جماعت نکل گئی, یہ جماعت نکل گئی, یہ چلے میں نکل گئی, یہ ارے کیا بات ہو گئی؟ بولے تم نے سنا نہیں آنند کی 3 دن کی مستورات کی جماعت 70 میں کم 69 جماعتیں نکلی ہے. اور یہ کہاں گئی؟ تو بولے تمہارا اوکا ہے 80-100 کلومیٹر وہاں تک یہ جماعتیں بھی جا کر, تم ابھی وہیں کے وہیں پڑے ہو. 4G 5G کا زمانہ چل رہا ہے اور تم ابھی پہلی چوپڑی کے اندر پڑھتے ہو. ارے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو پھر ہم نے بھی دیکھ لیا اللہ کا کرم ہے, ہمارے سورت کے لوگ بھی پیچھے ہٹنے والے قوم نہیں ہے. ارے آگے بڑھو گے نہیں انشاءاللہ, ارے آگے بڑھو گے نہیں. تو پھر ہم نے بھی کہا مولانا ہمارے تو 250 مسجد ہیں, اللہ کرے ہمارے مسجدیں انتظار میں ہے. بھائی مارچ کے بعد 4 مہینے کی کوئی جماعت نہیں نکلی. بھائی صحیح ہے, مارچ کی 22 تاریخ کو لاک ڈاؤن لگا, اس دن سے کوئی 4 مہینے کی جماعت تو نہیں نکلی. اللہ کا کرم ہے 300 سے زیادہ جماعتیں 3 دن کی نکلی.
ایک ہفتے کے اندر 3400 گھروں کے اندر گھر میں بیٹھ کر ملاقاتیں ہوئی. اللہ کا کرم ہے. جیسے اور دن ہم نے کارگزاری سنائی ویرمگام اور وہاں کے لوگوں نے کہا 3 گنا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. تو پھر میں نے کہا ہماری بڑی مسجد کے اندر جو گشت ہوتا تھا پہلے 30-40 آدمی آخری بات پر ہوتے تھے, آج کل 80 آدمی ہو رہے ہیں. مولانا ہمارے یہاں بھی 2.5-3 گنا تو ہو ہی رہا. اللہ کا کرم. لیکن اس وقت کے اندر ضرورت ہے دوستوں بزرگوں. تو پھر ہم نے کہا کہ ہماری 250 مسجدیں اور اللہ کرے مارچ سے لے کر اکتوبر شروع ہو گیا. مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر کتنے مہینے ہو گئے؟ ارے بولو. اس میں 15 شعبان بھی آ گئی, اس میں اسٹوڈنٹ کا وقت بھی آ گیا مارچ اپریل کا, اس میں 2 عیدوں کے درمیان میں جون جولائی آ گئے, اور بقرعید کے بعد بھی ہماری جماعت نکلتی تھی. مولانا نے کہا 80% ہماری جماعتیں ان دنوں میں نکلتی ہے, اب رکا ہوا ہے. اور میں نے کہا مولانا آپ نے کبھی دیکھا ٹرافک کا جو سگنل ہوتا ہے نا, اور اس میں لال لائٹ ہوتی ہے, لیکن ابھی 3-4-5 سیکنڈ کی دیر ہوتی ہے تو سب آدمی اپنے اسکوٹر اپنی گاڑیوں کو کیا کرتے ہیں بولو, اور جس کو موقع ملا جو ایکسیلیٹر دبایا تو وہ جو 3 منٹ 1 منٹ 1.5 منٹ جو کھڑا رہا اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. مولانا ہم نے بھی یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو مارچ سے لے کر اکتوبر تک جتنی جماعتیں ہماری رکی ہے, کوئی 20 سال سے پابندی کرتا ہے, کوئی 25 سال سے پابندی کرتا ہے, لیکن مجبوری ہے. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا نماز نہیں پڑھ سکتا, کھڑے لے کر بیٹھ کر پڑھے گا. ایک آدمی نوافل نہیں پڑھ سکتا لیکن پوری زندگی نوافل پڑھی ہے. بڑھاپا تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو مفتی صاحب کو پوچھو پوری زندگی جوانی میں جو عمل کیے اللہ پاک بڑھاپے میں بغیر کیے اللہ پاک اس کو ثواب عطا کرے. تو مولانا مارچ سے لے کر اکتوبر تک تو ہم بھی مجبور تھے, لیکن جب تم نے کھول ہی دیا ہے اور اللہ نے کرم ہی فرما دیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا مجمع بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اور ہم بھی قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنے کے لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, ہم بھی نیکی کے کام میں آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ ہم ہر مسجد کی جماعت دیں گے. ارے دو گے انشاءاللہ؟ ارے ذرا کرنٹ والی تو انشاءاللہ بولو. ارے بھائی دو گے انشاءاللہ؟ ہر مسجد نیت کر کے انشاءاللہ دیں گے. اور میں آپ کو ایک بات اور پوچھ لوں کہ جنوری فروری میں 2020 کے جنوری فروری میں کس کا وقت لگ گیا؟ جنوری اور فروری میں ذرا کھڑے ہو جاؤ, میں دیکھ لوں, ذرا کھڑے ہو جاؤ. جنوری فروری میں اس سال 2020 کی بات کرتا ہوں, چلے یا 4 ہوئے کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 چلو 25 چلو 30. ارے بھائی تبلیغ والے تو بڑے دل کے ہوتے ہیں نا, 20 کی جگہ 30. بقیہ مجمع کا بولو. اب یہ پورا مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کون سی تاریخ ہے؟ ارے بولو. جیسے ٹریفک سگنل کے اندر 1 منٹ کی بھی ہم انتظار نہیں کرتے, کھلتے ہی بھاگتے ہیں. اب اللہ نے کرم فرما دیا, لیکن چلو ہم لوگ تو بڑے دل کے لوگ ہیں, ہم 1 ہفتہ تم کو دیتے. اللہ توفیق دے دے تو کل جمعہ کے دن سنیچر اتوار پیر منگل اتنا طے کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک آئندہ جمعرات تک ہر مسجد کی جماعت بنا کر لائیں گے. ارے لاؤ گے انشاءاللہ؟ اس مجمع میں سے کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ تیار ہوں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. پہلے تو یہ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نکلیں گے. ارے نکلو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے نکلیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, گھبراؤ مت, اللہ قبول کر لے. اب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب وقت لگائیں گے. ذرا کھڑے ہو کر اپنے نام لکھا دو. پہلے تو یہ مجمع کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم لگائیں گے. ذرا کھڑے ہو جاؤ, پہلے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. گھبراؤ مت. 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن آپ گھبراؤ مت. پہلے تو یہ مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ ہم وقت لگائیں گے. ذرا کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ اور ماشاءاللہ 20 آدمی نے وقت لگایا ہے, باقی سب کا وقت باقی ہے. اللہ توفیق دے تو 1 ہفتے میں, اللہ توفیق دے تو 15 دن میں, اللہ توفیق دے تو اسی مہینے میں, لیکن یہ مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب وقت لگائیں گے.
ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، ہاں کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت، آپ لوگ مت گھبراؤ، آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ ارے اکتوبر کے آخر تک چلو، کوئی حرج نہیں، نومبر کے شروع میں، لیکن یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ یہ 5 15 دن 20 دن کے اندر ہم سب وقت لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ توفیق دے تو آئندہ جمعرات کو جماعت بنا کے لاؤ، پھر اگر محنت کی ضرورت ہے اس کے بعد کی جمعرات، لیکن ابھی سے نیت کرو، اب جب کھل گیا ہے تو انشاءاللہ پائچے چڑھا کر ہم بھی اس میدان میں آگے بڑھیں گے۔ ارے بڑھو گے انشاءاللہ؟ اور کون نیت کرتا ہے؟ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی جانے والوں سے درخواست کریں گے، وہ بیٹھ پہلے تو یہ مجمع ذرا کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ انشاءاللہ میں وقت لگاؤں گا۔ اچھا بھائی، اکتوبر اور نومبر یہ 2 مہینے میں تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ وقت لگا لیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ ذرا جلدی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، عبدالعزیز کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت۔ اور ماشاءاللہ اور کون نیت کرتا ہے؟ جلدی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پورا مجمع اللہ کرے آج تو نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب یہ نومبر کے اینڈ تک میں بھی ہم سب کا وقت لگ جائے گا۔ اللہ توفیق دے تو جلدی سے جلدی 8-10 دن کے اندر، ورنہ یہ 1.5 مہینے کے فاصلے میں تو ہماری تمام مسجد کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ اور کون نیت کرتا ہے؟ یہ بیٹھنے والا مجمع ذرا اپنا آپ کو پیش کر دو۔ اور میں آپ کو سنا، ہم کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ یہاں سے چلے بھروچ جانے کے لیے چلے، اور درمیان میں 3 کوسمبا کے اندر ٹریفک لگتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ واپس گھر پہ آ جاتا ہے۔ ارے بولو کیا کرتا ہے؟ گاڑی چالو رکھے گا اور 1 انچ 1 فیٹ آدھا کلومیٹر جیسے جیسے راستہ ملتا رہے گا کیا کرے گا؟ ارے بولو 5 گھنٹے بھی ہو جائیں گے لیکن اپنی منزل تک بروچ پہنچ کر رہے گا، اس لیے کہ کوئی واپس نہیں ہے۔ اب اللہ نے راستہ کھول دیا ہے، ہماری منزل تو یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے دین کے تقاضے پر لگاوے۔ اس کے لیے ہمارا یہ مجمع، ابھی میرے کو اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھانا ہے، لیکن یہ مجمع پہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب وقت لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹ آپ لوگ اوپر چلے جاؤ، باقی ساتھی بیٹھے رہے۔ اب مسجد کے اعتبار سے میں جلدی چلو، ملٹری کی طرح چلو۔ فوجی کتنا 3 منٹ میں تو کھانا کھا لیتا ہے، تم کہو گے کہ 3 منٹ میں تو دسترخوان نہیں پیستا۔ میں آپ کو بتاؤں آ جاؤ، 3 منٹ میں تو کھانا پورا ہو جاتا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ مجمع بیٹھنے والا یہ مسجدوں کے اعتبار سے کھڑے ہو کے لکھاؤ کہ انشاءاللہ ہماری مسجد سے 4 مہینے کی اتنی اور چلے کی اتنی، ذرا کھڑے ہو کے لکھانا شروع کرو۔ کون مسجد والے پہل کرتے ہیں؟ جتنی آخر میں لوگ لکھائیں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا جو پہل کرے گا۔ 4 مہینے اور چلے گا، آپ لو بھائی بھٹیارا بار کی 4 مہینے کی ایک چلے کی، رحمت نگر کی ایک چلے کی جماعت، چاند شہید کی چلے کی جماعت، جلدی کھڑے ہو کے بولو۔ الفتح مسجد حلقہ نمبر 20 کی جماعت، مسجد بولو۔ گاندھی نگر کی ایک جماعت، بکری والی مسجد کی چلے کی جماعت، نئی مسجد کمیلا کی ایک جماعت، چوڑگڑھ کی ایک جماعت، اور بولو امباوڑی کالی پور کی ایک جماعت، حجیرہ مسجد کی ایک جماعت، سلطانیہ مسجد کی ایک جماعت، مسجد بولو۔ H2 مدینہ مسجد کی ایک جماعت، بربودن کی ایک جماعت۔ بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اور کون بولا؟ کھڑے ہو کے لکھاؤ نا جوان۔ نورانی مسجد کی ایک جماعت،
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو کے دکھانا قرآن سے بھی ثابت ہے. اور سگنا پورا بڑی مسجد ماشاءاللہ، اور مسجد ابھی بیٹھی ہے. جو پہل کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. یہ ہماری پہلی جمعرات تشکیل کی چلے 4 مہینے کی جماعت ہے، پاکیزہ سوسائٹی کی جماعت. اور بولو جو بولت ہے وہ پاوت ہے. سلامت پورا نورانی ہوڑی بنگلہ سلیمان مسجد، کھڑے ہو کے بولو. مسجد ہیرا، چمپا مسجد، سب مسجدوں کا نام لکھنا. ابھی اللہ کے دربار میں پہنچنے والی ہے فہرست، اور ان کے اوپر مہر لگی. ان لوگوں نے پہل کی. اب یہ دوسرا راؤنڈ شروع ہوا ہے، ہمارے دعوت کی خروج کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا. اس میں ان لوگوں نے کھڑے ہو کر نام لکھایا. وہ فہرست اللہ کے دربار میں جائے گی، اور ان کی نسلوں کی اللہ چاہے کہ ان کے قیامت تک کی اولادوں کی مہر لگاتے ہوئے. ہمارے لیے تو کیا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. ہماری تو پوری امید ہے کہ اللہ پاک لکھانے والوں کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول کرے، حافظ عالم دین کے دائیوں کو پیدا کرے، ان کے دنیا کے بھی مسئلے اللہ حل کرے، ان کے اللہ آخرت کے مسئلے بھی حل کرے. جو باقی ہے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے ایک مرتبہ دیکھا ٹرین کے اندر ایک خالص بیچنے والا کہتا ہے جو رہ گیا ہو تو بچا دو، بولے وہ پچھتا سو. میں نے اس کو بلایا، فری دیتا ہے. بولے مولانا فری کا کیا سوال ہے، اتنی اچھی پیسے کے ساتھ بھی نہیں ملے گی تھوڑی دیر کے بعد. کہتا اللہ کا نظام. بولو عمر والا ٹینامنٹ کی جماعت، جامع مسجد کی جماعت، مامنہ 22 نمبر کی جماعت، مسلچی وار معذورین کی جماعت جائے گی. دو ماشاءاللہ. مسجد قبا، بڑی مسجد مرکز. جلدی سے بولو، ابھی بھی کچھ مسجدیں باقی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. دیکھو بھائی، اور مسجد عباس، اور مدینہ مسجد 22 نمبر. اور پھر عمر کہنا کہ ہم رہ گئے. ہاں، اور اللہ کا نظام ہے. جو مسجدیں باقی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو، دعا مانگو اور محنت شروع کر دو. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن مہینہ آپ کی جماعت کو اللہ قبول کر لے. یہاں پہلا ہفتہ ہے، یہ پہلے ہفتے میں لکھاؤ گے، یہ دوسرے راؤنڈ کا پہلا ہفتہ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چلے گا. ایک بزرگ کی خدمت میں ہم گئے، ہم نے کہا کہ مولانا سب بند ہے، مدرسے بھی بند ہے، خانقاہ بھی بند ہے، دعوت بھی بند ہے، بیت اللہ بھی بند ہے، طواف بھی بند ہے، عمرہ بھی بند ہے، صلاۃ و سلام بھی بند ہے. وہ کہنے لگے مولانا فکر مت کرو، اللہ پاک اتنی تیزی کے ساتھ کام کو آگے بڑھائے گا. پھر انہوں نے یہ کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے اللہ اس دین کو غالب کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے لوگوں کو ناپسند ہو. بولے دوسرے راؤنڈ میں بڑی تیزی کے ساتھ اللہ آگے بڑھائے گا. اور ہم میں سے ہر آدمی، ہم نے تو ابھی 12 ضلع میں سفر کیا، سب جگہ محسوس کیا نمازوں کی تعداد. ایک جگہ گئے، تمہاری 3 دن کی جماعتیں پہلے کتنی نکلتی تھی؟ بولے 3. ابھی کتنی 1 مہینے میں نکلی؟ بولے 14. 3 گنا 4 گنا 6 گنا اللہ نے کام کو بڑھا دیا ہے. تو یہ جو مسجد والے باقی رہ گئے وہ کھڑے ہو کے جلدی سے لکھاؤ کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی مسجد کی جماعت بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون سی مسجد باقی؟ ذرا کھڑے ہو کے بولو. لو بھائی چور گھر والے لکھاتے ہیں. اور مسجد فاروقی 21 نمبر. اور کوئی مسجد تو باقی نہیں رہی. 1 نمبر 2 نمبر 8 نمبر 10 نمبر سب مسجد آ گئے. آگے تو بولو. بولے اس کے بیر بکیں گے نہیں، بولے اس کے بیر سڑیں گے، ہے نا؟ ایسا ہی نہیں. بولے اس کے بول بکیں گے. نورانی مسجد اور مسجد ابراہیم اور بولو بھائی بولو.
ایک آدمی نے کہا کہ بیان کے آخر میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ میں کہا میں کہتے ہیں بولو بھائی بولو. بولے یار یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ ابھی ایک آدمی میرے کو ملا جام نگر، میرے کو کہنے لگا مولانا پہلی مرتبہ میں 4 مہینے لگا، پہلی مرتبہ میں 4 مہینے میں گیا اور اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. 3 مرتبہ بھی اس سے بھی زیادہ بولا کہ اللہ پاک نے میرے 5.5 مہینے لگوا. اور جیسے ایک آدمی کو 25 کروڑ روپے نہیں ملے ہو، اس سے زیادہ خوشی اس کے چہرے پر تھی. پھر اس نے کہا ایک اور دعا کرنے کے لیے میں آیا ہوں. بولے میری عمر اس سال سے لے کر آئندہ 40 سال تک اللہ میرے کو زندہ رکھے اور ہر سال میرے کو 4 مہینے کی توفیق دے تاکہ میں اللہ کے دربار میں 41 مرتبہ 4 مہینے لے کر پہنچوں. یہ میں دعا کرانے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا تیری نیت میری دعا سے بہتر ہے. تو کیا خیال ہے جس کی نیت یہ ہو کیا وہ دعا میں نہیں مانگتا ہوگا؟ کیا اللہ پاک اس کو 40 مرتبہ 4 مہینے لگانے کی توفیق نہیں دیں گے؟ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت تو کرو مسجد والوں کہ انشاءاللہ ہم چلے 4 مہینے کی جماعت بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون سی مسجد باقی رہ گئی؟ سب کوئی رہ گئے تو بولو. اچھا ایک بات دوستوں بزرگوں، جب نکلیں گے تب نکلیں گے، لیکن یہ نیت کرو انشاءاللہ 100% مکانوں کی گھر میں بیٹھ کر ملاقات کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون سی مسجد والے نیت کرتے ہم کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 100% نماز، 100% محلے کے تمام بالغ مرد مسجدوں میں اور بالغات اپنے گھروں میں 100% نماز کے زندہ کرنے کی ہم محنت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ 100% گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کریں گے 6 نمبر کے مذاکرے کے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ 100% مسجد کی تعلیم میں محلے کے تمام مردوں کو نمازی بنا کر ان کو تمام کو تعلیم کے حلقے میں بٹھائیں گے. بٹھاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ اور نیت کرو انشاءاللہ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ 2.5 گھنٹے پابندی کے ساتھ لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا، پورا ہاتھ. بس اتنا کر لو تو اسی 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے تعلیم کا حلقہ بھی مضبوط ہوگا، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی، گشتوں کا مجمع بھی ملے گا، مسجد و جماعت کے ساتھی بھی ملیں گے، نصرت کرنے والے بھی ملیں گے، چلے 4 مہینے والے بھی ملیں گے. اور ایک بات تو میں بھول گیا، ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ ہماری چلے کی مستورات کی جماعت تیار ہے. اس میں سے کوئی بیٹھا ہو ذرا کھڑے ہو کے لکھا دو نا انشاءاللہ ہماری جماعت چلے کی مستورات کی تیار ہے، تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ عورتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. لو میں حافظ عثمان کے ساتھ پوری چلے کی مستورات کی جماعت 40 دن 3 دن کی نہیں ہم آنے والوں کو کہیں گے تم کیا 3 دن کرتے ہو؟ اللہ کا کرم ہے ہمارے سورج بھی پیچھے نہیں ہے، ہم بھی چلے کی مستورات کی جماعت بھیجیں گے. ارے کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول کرے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما. ہمارے خروج کو قبول فرما، ہر مسجد کی جماعت بننے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، ہمارے دلوں سے خوف کو ختم فرما، تیرے دین کے تقاضے کی محبت کو غالب فرما، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائق دین کو داخل فرما. ذریعے بہانے کے طور پر ہمارے اجتماع کو قبول فرما، ہمارے سیر و روزے کو قبول فرما، ہمارے گشتوں کو قبول فرما، ہمارے محلے کی نقل و حرکت کو قبول فرما، گھر گھر کی ملاقات کو قبول فرما، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کو قبول فرما، دور و دراز کے لیے قبول فرما. عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے عطا فرما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.